بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی علی اللہ مقامہ کے 40ویں کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی دامہ ظلہ العالی نے اہم پیغام دیا ہے۔ ہم اس بیان کے کچھ اہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، رہبر شہید کی خصوصیات۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کہتے ہیں، ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ مشہور تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو صحیح سے پہچانا نہیں گیا۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے شہید قائد ایک زمانہ شناس اور صاحب بصیرت فقیہ تھے، ایک نہ تھکنے والے مجاہد، پہاڑ کی طرح مضبوط و مستحکم، ایک بعمل عالم ربانی، ذکر و عبادت اور بارگاہ خدا میں تضرع اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے توسل کرنے والے، ایسے عالم جو دل کی گہرائی سے وعدہ خدا پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایران سے محبت کرتے تھے اور اس کو مضبوط بنانے اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو متحد کرنے اور بھائی چارہ قائم کرنے پر زور دیتے رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی نظام اسلامی، نظام کی بقا اور استحکام میں صرف کی، اور اس میں اہم بات یہ کہ عوام کے بغیر اسلامی نظام بے معنی ہے۔ اٹل اور مضبوط شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر معاملات کو پرکھنے کی دقیق صلاحیت موجود تھی۔ ان کی توجہ ملک کے پوٹینشیلز، خاص طور پر جوانوں کی صلاحیتوں پر تھی۔ وہ علم، ٹیکنالوجی اور اس کے ذریعے ہونے والی ترقی کو اہمیت دیتے تھے۔ ان کی نگاہ میں شہداء کے خاندان، جنگ میں زخمی ہو جانے والوں اور قربانیاں دینے والوں کا خاص احترام تھا۔ رہبر شہید کے کچھ ہنر اور فن کو بھی رہبر معظم انقلاب نے بیان کیا ہے، جسے ہم خلاصے میں ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سماج کی پرورش اور تربیت۔ رہبر شہید لوگوں کے افکار و خیالات اور جذبات کی تربیت کر کے بڑے پیمانے پر معاشرے کی تربیت کرتے تھے۔ فوجی اسٹرکچر کو مضبوط بنانا۔ رہبر شہید کا ایک اور فن ملک کے فوجی ڈھانچے کو طاقتور بنانا تھا، جس کے مثبت اثرات سے ایرانی قوم حالیہ 2 تھوپی جنگ میں آگاہ بھی ہوئی اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا۔ علمی اور اسٹریٹجک میدان میں کریشن اور انوویشن۔ مختلف میدانوں میں، خواہ علمی ہوں، اسٹریٹجک ہوں یا پالیسی سازی کے، ان میدانوں میں کریشن اور انوویشن کی صلاحیت وجود میں لانا بھی رہبر شہید کے دیگر فن اور ہنر میں شامل تھا۔ نمبر 4، نئے الفاظ اور منفرد ترکیبیں بنانا۔ رہبر شہید بر وقت نئے الفاظ اور منفرد ترکیبیں بنا کر معنی پیدا کرنے کی قدرت رکھتے تھے، جن میں بہت سے مفاہیم پوشیدہ ہوتے تھے اور انہی سے ایک عوامی گفتمان اور نیریٹو وجود میں آتا تھا۔ نمبر 5، پیشن گوئی۔ رہبر شہید میں ایک اور ہنر اور ایک اور خوبی تھی جو مشکلات، آزمائشوں اور سخت حالات میں ان کے بلند حوصلے، صبر اور ثابت قدمی سے پیدا ہوئی۔ وہ ہنر اور فن یہ تھا کہ وہ پیشن گوئی کرتے تھے، یعنی آنے والے دور کے حالات اور واقعات کو پہلے سے بھانپ لیتے تھے، جیسا کہ کہا گیا ہے، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بے مثال عوام کی تعریف۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، 40 دن اور راتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے پیشوا کو اپنے میقات کی طرف بلا لیا، لیکن اس بار اس کے برخلاف جو حضرت کلیم اللہ کے زمانے میں ہوا تھا، شہید رہبر کے ساتھیوں اور ان کی امت کو حق کے قیام اور باطل کے مقابلے کے لیے مبعوث کیا گیا، اور ایرانی قوم بھی مضبوط چٹانوں کی طرح زمانے کے سامری اور اس کے بچھڑے کے سامنے ڈٹی رہی اور دہکتے ہوئے لاوے کی طرح فرعون صفت دشمن پر ٹوٹ پڑی۔ ان 40 دنوں میں مستکبرین جہان نے اپنے فریب اور دھوکے کا نقاب اٹھا کر اپنے قاتلانہ، ظالمانہ، زیادتی، جھوٹ، تکبر اور معصوم بچوں کے قتل اور استبداد، فساد کا اپنا بدصورت اور شیطانی چہرہ نمایاں کر دیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں 40 دن اور راتوں سے امام خمینی کبیر اور رہبر عزیز شہید خامنئی کے غیرت مند فرزند اور حقیقی اسلام کے پیروکار غیر معمولی عزم اور ارادے اور مثالی شجاعت کے ساتھ میدانوں، سڑکوں اور محاذوں پر حاضر ہیں، اور دشمن کے وحشیانہ حملوں سے ہونے والے نقصانات اور چوٹوں کے باوجود تیسری تھوپی ہوئی جنگ کو تیسرے مقدس دفاع کے حماسے میں تبدیل کر دیا۔ ایران کی باشعور اور بیدار قوم نے بتایا کہ اگرچہ وہ رہبر شہید کے سوگ میں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حسینی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے اس غم کو استقامت اور اس ماتم کو رجز میں بدل دیا، اور اس عمل نے ساز و سامان سے لیس دشمن کو حیرت میں ڈالتے ہوئے دنیا کے آزاد لوگوں کو تعریف و تحسین پر مجبور کر دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، ایرانی قوم کو اہم پیغام۔ اے میرے ہم وطن بھائیوں اور بہنوں، آج جنگ کے اس مرحلے تک پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایران کی بہادر قوم، اس میدان کی حقیقی فاتح ہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرنے اور استکبار کے کمزوری کی ڈھلان پر آنے کی ابتدائی جھلک سب کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ یہ بلا شبہ ایک الہی نعمت ہے
جو ہمارے شہید رہبر اور دوسرے شہداء کے خون کا اثر ہے، ساتھ ہی ملک کی مظلوم عوام اور میناب کے بکھرے ہوئے پھولوں کے خون کی برکت ہے، اور میدانوں، مسجدوں، محلوں میں ایرانی قوم کی مجاہدانہ موجودگی اور ان کی دعاؤں کی تاثیر ہے۔ یہ نعمت سپاہ، فوج، گمنام سپاہیوں اور سرحدی محافظوں کی بے لوث اور خالص قربانیوں کے نتیجے میں ایرانی قوم کو عطا ہوئی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جنوبی ایران کے پڑوسی ملکوں کو پیغام۔ اسی موقع پر میں ایران کے جنوبی پڑوسیوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک معجزہ دیکھ رہے ہیں، اسے غور سے دیکھیں، سمجھیں، اپنا موقف اور اسٹینس صحیح رکھیں اور شیاطین کے جھوٹے وعدوں کو قبول نہ کریں۔ ہم اب بھی آپ کے مناسب سلوک کے منتظر ہیں تاکہ آپ کے سامنے اپنی برادری اور خیر خواہی کو ظاہر کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ مستکبرین سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، جو آپ کی بے عزتی اور آپ کا غلط فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم ان بدکار حملہ آوروں کو، جنہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا، ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم یقینی طور پر ہر نقصان کی بھرپائی اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ایک نیا سسٹم دیں گے۔ ہم نہ جنگ چاہتے تھے اور نہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے حق سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہاں پر ہم پورے ایکسس آف ریزسٹنس کو ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے خطاب۔ اور آخر میں اپنے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان، ائمہ معصومین علیہم السلام سے توسل اور اپنے شہید رہبر کی پیروی کرتے ہوئے آپ کے پرچم تلے اور کفر و استکبار کے محاذ کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس راہ میں ہم نے ہر طبقے سے شہداء کو ملک کی عزت و استقلال اور اسلام و انقلاب اسلامی کی سربلندی کے لیے پیش کیا ہے، اور اس راہ میں نقصانات بھی برداشت کیے ہیں۔ مولا، ہم پورے وجود کے ساتھ آپ کی خصوصی دعا کے منتظر ہیں تاکہ دشمن پر یقینی فتح حاصل ہو، چاہے مذاکرات کے میدان میں ہو یا جنگ کے محاذ پر، اور امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد ہم اور ہمارے دشمن اس کے معجزانہ اثرات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔